السلام علیکم عزیز دوستو، آج میں چاہتا ہوں کہ مشاعرہ کی روایت کے متعلق کوئی گفتگو ہو جائے۔ مشاعرہ ایک خوبصورت روایت کا نام ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ ایک تربیت گاہ ہے۔ جب اچھے شعر پر شعراء کو داد ملتی ہے تو سیکھنے والا یہ سیکھتا ہے کہ اچھے شعر کی پہچان کیا ہے، اچھا شعر کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اس روایت سے بہت سی خوبصورتیاں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں۔ نئے نئے تجربات، ادب میں جو تجربات کیے جاتے ہیں وہ انہی مشاعروں ہی کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ ادب کے ارتقاء کا ہمیں معلوم ہوتا ہے، ادب کے نظریات کا ہمیں ان مشاعروں میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ ادب اور ادیبوں کے ساتھ آشنائی، روابط، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں مشاعرہ کی روایت کے ساتھ جڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ قدیم اساتذہ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی شعر پڑھتا تو اگر اساتذہ خاموش رہتے تو اس سے جو پڑھنے والا ہے وہ سمجھ جاتا کہ اس کا جو شعر ہے ابھی وہ اتنا پختہ نہیں ہوا، یا اس نے جو شعر کہا ہے اس میں ضرور کوئی ایسا سکم ہے، کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے کہ اساتذہ کی طرف سے کسی نے داد نہیں دی۔ اس زمانے کے جو مشاعروں میں شرکت کرنے والے عوام جو ہوتے تھے وہ بھی سخن فہم ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل، جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اساتذہ داد نہ دیتے تو معلوم ہو جاتا کہ شعر میں کوئی نقص ہے، شعر اچھا نہیں ہے، اور اس شعر پر محنت کی ضرورت ہے۔ اور جو شعر اچھا ہوتا اور اساتذہ بھی داد دیتے، لوگ بھی داد دیتے، تو اس کا وہ جو ایک شعر کی جو داد ہے اور وہ جو حوصلہ افزائی ہے اس کی اور ہی شان ہے۔ آج میں نے کوئی مشاعرے کی روایت پر بات نہیں کرنی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے مشاہدے میں آج کل جو مشاعرے کی جو روایت ہے اس میں چند ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس نے اس خوبصورت روایت کے حسن کو گہنا دیا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو بات عام طور پر میں دیکھتا ہوں کہ بڑے مشاعرے جو ہوتے ہیں کہ لا تعداد شعراء بلا لیے جاتے ہیں۔ وہ کسی علاقے کا ایک مشاعرہ، مجھے یاد ہے اس کا اشتہار ٹی وی پہ چل رہا تھا، تو وہ جو اتنا بڑا اشتہار ہے اس کے شروع سے لے کر آخر تک شعراء کے نام لکھے ہوئے تھے، سینکڑوں شعراء کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اب ایسا مشاعرہ جو ہے وہ پتہ نہیں لوگ کیوں کرا لیتے ہیں، یا ایسے مشاعروں میں جو سنجیدہ اور سینئر شعراء ہیں وہ شریک کیسے ہو لیتے ہیں؟ کیونکہ یہ مشاعرے کا ماحول ہی نہیں ہے، مشاعرہ اس قسم کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں خود اگر بات کہوں، اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کروں، تو ہمارے ہاں اٹک میں ایک بار ضلع کونسل نے ایک مشاعرے کا، جسے ہم جشن بہارں کا نام دیا کرتے ہیں، مشاعرے کا اہتمام کیا۔
بہت سے شعراء اس میں شریک ہوئے. مجھے یاد ہے کہ لاہور سے امجد اسلام امجد صاحب تشریف لائے تھے. اب عام طور پر مشاعرے میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لوکل ہیں وہ مشاعرہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو دور دراز سے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. امجد اسلام امجد صاحب کی باری جب آئی تو یقین جانیے کہ رات کے 2 بج رہے تھے اور جو حال تھا وہ تقریباً خالی تھا. انہوں نے گلے کے انداز میں کہا کہ اب میں کس کو سناؤں، یہاں تو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. شروع میں حال مکمل بھرا ہوا تھا، لیکن امجد اسلام امجد جیسے سینئر شاعر کی جب باری آئی تو ظاہر رات کے 2 بج رہے تھے تو لوگ اٹھ کر چلے گئے تھے. ایک تو یہ شعراء کی تعداد پر میں کہتا ہوں کہ نظر رکھنی چاہیے. ایک مشاعرے کے لیے زیادہ سے زیادہ 20 شعراء کافی ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی دیکھیے کہ اگر 20 شعراء ہیں تو وہ ایک ایک غزل پڑھیں. ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ غزل سے پہلے ایک غزل، یا غزل سے پہلے ایک نظم، یا نظم سے پہلے چند شعر، یا غزل سے پہلے چند شعر. وہ کرتے کرتے یہ ایک شاعر 4-6 چیزیں پڑھ جاتا ہے اور پھر ایک شعر کو 2 بار پڑھتا ہے. اور ترنم سے جو پڑھتے ہیں وہ تو یوں سمجھے کہ اس سے بھی 2 گنا زیادہ وقت لے لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہر شاعر کو ایک غزل جس کے زیادہ سے زیادہ جو شعر ہیں 7 شعر ہوں اس تک محدود رکھا جائے. دوسرا ہمارے مشاعروں میں میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک اور سلسلہ چل پڑا ہے کہ آپ نے محدود تو کر دیا، کسی کو اعلان بھی کر دیا کہ جناب ہر شاعر جو ہے وہ ایک غزل پڑھے گا، لیکن وہ میل ملاپ سے انہوں نے کوئی ایسا ایک طریقہ وضع کر رکھا ہے کہ جب ایک شعر ایک غزل پڑھ چکے ہوتے ہیں تو حال میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے جناب وہ والی غزل بھی تو سنائیں نا. یہ قسم کی چالاکی ہے اور یہ سارے حال کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چالاکی ہے. تو اس طریقے سے یہ بھی اس پر بھی ایک کڑی نظر رکھنی چاہیے اور مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے اعلان کر دینا چاہیے کہ فرمائش کوئی نہیں ہوگی. شاعر کی اپنی مرضی ہے، جو وہ سمجھتا ہے وہ ایک غزل بہترین سنا کے جائے کیونکہ 20 لوگوں نے پڑھنا ہے. یہ جو فرمائشی پروگرام ہوتا ہے یہ بہت زیادہ وقت لے لیتا ہے. ایک اور چیز جو اس نے ہمارے مشاعرے کو نقصان پہنچایا ہے، با جماعت داد دینا. یعنی اب گروہ بن گئے ہیں کہ فلاں کو داد دینی ہے، فلاں کو داد نہیں دینی. اب کمزور شعر بھی اگر ہے تو جو اس کے ساتھی حال میں موجود ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ واہ واہ کی وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ شور مچ جاتا ہے. یہ جو طریقہ ہے یہ شروع میں جب یہ چالاکی شروع ہوئی کہ با جماعت ایک دوسرے کو داد دینی ہے تو اس وقت لوگ سمجھتے تھے واقعی پڑھنے والا کوئی اچھا شعر پڑھ رہا ہے. لیکن اب یہ لوگوں کو پتا ہے کہ لوگ پارٹی بنا کر مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو داد دیتے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے جو نیا لکھنے والا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. شاعر کوئی بھی ہو، آپ شاعر کو داد نہ دیں، آپ شعر کو داد دیں. جو خوبصورت شعر پڑھتا ہے، جس کے شعر میں جان ہوتی ہے، اس کو داد دینی چاہیے، اس کا حق بنتا ہے. ہم مشاعروں میں دیکھتے ہیں کہ کمزور شاعر زیادہ داد لے جاتا ہے کیونکہ اس کی پارٹی ہوتی ہے، اس کا جتھا ہو جاتا ہے، اس کا جتھا ہوتا ہے. لیکن جو اچھا شعر پڑھنے والے ہیں، اچھا شعر پڑھنے والا پارٹیوں کا محتاج بھی نہیں ہوتا، وہ جتھوں کا محتاج بھی نہیں ہوتا. تو وہ نہ کوئی پارٹی بناتا ہے نہ کوئی جتھا بناتا ہے.
لیکن مشاعرے میں وہ اس لیے داد نہیں لے پاتا کہ اس نے کوئی پارٹی نہیں بنائی ہوئی تھی. تو یہ جو ایک طریقہ ہے کہ داد دینے کا طریقہ ایک دوسرے کو، یہ بڑا غلط ہے. اب لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ صرف شعر کو چیک کیجیے. دوسرا یہاں میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ عام مشاعرے جو ہوتے ہیں، جو ہم مقامی مشاعرے منعقد کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر میں بات کرتا ہوں کہ جیسے امجد اسلام امجد صاحب لاہور سے تشریف لائے تھے. اگر انہیں 6-7 شعراء کے بعد پڑھا دیا جاتا تو اس سے ایک تو یہ تھا کہ جو لوگ امجد اسلام امجد کو سننے کے لیے آئے تھے ان کی تسکین بھی ہو جاتی، اور امجد اسلام امجد مرحوم کو بھی یہ شکوہ نہ رہتا کہ اب میری باری آ گئی تو حال میں کوئی آدمی نہیں ہے. تو میں یہ بھی آپ کے سامنے یہ ایک بات رکھتا ہوں، ایک نقطہ رکھتا ہوں، آپ خود رائے دیجئے کہ کیا ایسا ضروری ہے کہ جو سینئر شاعر ہے یا مہمان شاعر ہے اس کو آپ رات 2 بجے تک بٹھائے رکھیں؟ کیوں نہ اس کو 10 بجے 10:30 بجے 11 بجے تک اس کو فارغ کر دیا جائے تاکہ وہ اپنا کلام پڑھ لے اور جو مقامی لوگ اس کو سننے آئے ہیں ان کی بھی تسکین ہو جائے، وہ بھی مایوس ہو کر واپس نہ جائیں. لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ امجد اسلام امجد کی باری 2 بجے آئی تب تھی کہ جب شعراء کا ایک جمع غفیر اکٹھا تھا. تو اگر شعراء 20 ہوں پھر تو امجد اسلام امجد جیسے سینئر شعراء کو آخری میں پڑھنا چاہیے. لیکن جمع غفیر ہو تو پھر انہیں درمیان میں کہیں انہیں ایڈجسٹ کر کے تو پڑھا لینا چاہیے تاکہ سننے والے جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی خوش ہو کے جائیں، اور جو دور دراز سے شعراء آئے ہوئے ہیں انہیں بھی مناسب وقت پر اپنا کلام پڑھنے کا موقع مل سکے. بہت شکریہ.